لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات اللہ. خمس مجالس کی آج پہلی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. ہم نے انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم نے اسے مکرم بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم ہی نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا بھی سفر طے کر سکے اور خشکی میں بھی سفر کو جاری رکھ سکے. یہ ہم نے اسے صلاحیت دی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق سے سرفراز فرمایا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے اللہ کی اور ہم نے اپنی ہر مخلوق سے افضل انسان کو بنایا ہے. آپ ذرا قرآن کے ان آیات کے اس فقرے پہ اس آیے مبارکہ کے توجہ کریے. ہم نے انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو عزت و کرامت دے کے بھیجا ہے. ہم نے اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. ہم نے انسان کو آبرومند بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اگر وہ دریا کا سفر کرتا ہے یا خشکی کا سفر کرتا ہے تو یہ صلاحیت ہم نے اسے دی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اپنی ہر مخلوق سے افضل انسان کو بنایا ہے. مرد کو بھی افضل بنایا ہے اور عورت کو بھی افضل بنایا ہے. انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہم نے انسان کو افضل بنایا ہے. اتنی بات جب طے ہو گئی کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ افضلیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ برتری کس بنیاد کے اوپر؟ یہ فضیلت کس بنیاد کے اوپر؟ کیا صرف انسان ہونے کی بنیاد پر وہ سب سے افضل ہو جائے گا
یا نہیں کسی بات کی وجہ سے اسے افضل بنایا ہے؟ پس پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے انسان کو ہر مخلوق سے افضل بنایا، لیکن یہ افضلیت اس کے اندر پائے جانے والے کمالات کی بنیاد پر ہے۔ اگر انسان صاحب کمال ہے، اب یہ انسان مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، اگر انسان صاحب کمال ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ابھی کمال کی بھی وضاحت کروں گا، اگر صاحب کمال تو ہر مخلوق سے افضل، لیکن اگر انسان کا کمال اس سے چھن جائے اور وہ فاقد کمال ہو، انسان کے اندر انسانی کمالات نہ پائے جائیں، تو یہی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان چاہے مرد ہو اور عورت ہو، ہم نے اس کو اپنی ہر مخلوق سے افضل بنایا۔ یہی قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے یہاں کمالات نہ پائے گئے تو یہ انسان جانور تو چھوڑو، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن لوگوں کے یہاں انسانی کمالات نہیں پائے جاتے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ایسے لوگوں کو انسان نہ کہنا، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر قرآن نے کہا جانور تو چھوڑو، بل ہم اضل، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ بس ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کی برتری کا معیار کمال ہے۔ اگر مرد صاحب کمال تو افضل، خاتون میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہے۔ لیکن کمالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کمالات بھی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کمالات بیرونی ہیں اور کچھ کمالات داخلی ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اچھا خاندان ہونا، اچھا گھرانہ ہونا اور اچھا گھر ہونا، یہ انسان کے لیے کمال ہے یا نہیں؟ یہ انسان کے لیے کمال ہے۔ اچھے ماں باپ ہونا، اچھے دادا پردادا ہونا، اچھا خاندان ہونا، اچھا گھر گھرانہ ہونا، یہ کمال ہے۔ پر یہ کون سا کمال ہے؟ بیرونی کمال ہے۔ بیرونی کمال کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمال انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ جو کمالات انسان کے اختیار میں نہ ہو ان کمالات کو بیرونی کمالات کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو میرے ماں باپ ہیں قیامت تک میرے ماں باپ رہیں گے، جو میرا خاندان ہے وہ رہے گا، پس میرا خاندان میرے اختیار میں نہیں، میرا گھر گھرانہ میرے ماں باپ میرے اختیار میں نہیں، پر اچھا گھرانہ کمال ہے۔ توجہ کریے گا، پس کچھ کمالات بیرونی کمالات ہیں۔ بیرونی کمالات کسے کہا جاتا ہے؟ جو کمالات انسان کے اختیار میں نہ ہوں۔ یہ جو بیرونی کمالات ہیں یہ بھی کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں بیرونی کمالات بھی۔ کچھ میرے جسم سے مربوط ہیں اور کچھ میرے جسم سے مربوط نہیں ہیں۔ اچھا، کمال ہیں مگر میرے جسم سے کچھ مربوط نہیں، اور کچھ بیرونی کمالات کس سے مربوط ہیں؟ میرے جسم سے مربوط ہیں۔ یہ بتائیے، آنکھ کا خوبصورت ہونا، ناک کا خوبصورت ہونا، اعضاء و جوارے کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہونا، ہاتھ جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا رہے، آنکھ جتنی بڑی ہونی چاہیے اتنی بڑی رہے، چہرہ جیسا ہونا چاہیے ویسا رہے، یہ بھی تو کمال ہے۔ پر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ ایسا کمال ہے جو کس سے مربوط ہے؟ میرے جسم سے۔ کبھی کبھی انسان کا چہرہ بڑا ہوتا ہے، ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، چہرہ بڑا ہاتھ چھوٹے، پر اعضاء و جوارے کا تناسب پایا جانا، جی جو اعضاء جتنے بڑے ہونا چاہیے اتنا بڑا رہے، تو یہ کمال ہے انسان کے لیے۔
بس بیرونی کمالات کسے کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے مجھے، جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں۔ جو کمالات انسان کے اختیار میں نہ، وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ یا تو میرے جسم سے مربوط ہیں، جیسے انسان کی خوبصورتی، جیسے اعضاء و جوارے میں تناسب کا پایا جانا، اور کچھ بیرونی کمالات وہ ہیں جو میرے جسم سے مربوط نہیں، جیسے میرا گھرانہ، جیسے میرا خاندان، جیسے میرے گھر اور میرے ماں باپ۔ بہت توجہ کریے گا، ان کمالات کو بیرونی کمالات کہا جاتا ہے کمال مگر میرے اختیار میں نہیں۔ کچھ کمالات ایسے ہیں جو داخلی کمالات کہے جاتے ہیں، جو انسان کی روح سے مربوط ہوتے ہیں اور انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور انسان انہیں اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے۔ آپ بتائیے، انسان عالم پیدا ہوتا ہے یا جاہل؟ بتائیں، عالم پیدا ہوتا ہے یا جاہل؟ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خالق نے تم کو تمہارے ماں کے شکم سے نکالا اور حالت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو آنے کے بعد علم کمال ہے نا، علم وہ کمال ہے جو میری روح سے مربوط ہے، حلم وہ کمال ہے جو میری روح سے مربوط ہے، شجاعت وہ کمال ہے جو میری روح سے مربوط ہے، سخاوت اس کمال کو کہا جاتا ہے جو میری روح سے مربوط ہے، اور یہ ایسا کمال ہے جو انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ انسان اپنے اختیار سے علم حاصل کرتا ہے، انسان اپنے اختیار سے سخی بنتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے حکم ہے کہ جب غریب کو پیسے دیا کرو تو بچے کے ذریعے سے دلوایا کرو، تاکہ ابتدا سے دینے کی عادت بنی رہے، اسی کو تو سخی کہا جاتا ہے۔ بس دوسرے کمالات کون سے کمالات ہیں؟ داخلی کمالات، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کمال انسان کی روح سے مربوط، جنہیں انسان خود حاصل کرتا ہے، اور جتنا صاحب کمال بنتا جاتا ہے نا، اتنا ہی بلند ہوتا جاتا ہے۔ انہی کمالات کی بنیاد پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جسے انسان خود حاصل کرتا ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حلم ہو، چاہے وہ تقویٰ ہو، چاہے وہ پرہیزگاری ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے سچ بولنے کا مسئلہ ہو، چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، ایثار کا مسئلہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہو، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا مسئلہ ہو، بشریت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مسئلہ ہو، یہ سارے کمالات ہیں جو کس سے مربوط ہیں؟ جو میری روح سے مربوط ہیں، اور سب میرے اختیار میں ہیں۔ انہی کمالات کی بنیاد پر انسان صاحب کرامت بنتا ہے۔ یہی وہ کمالات ہیں، یہی اہم کمالات ہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ اب وہ چاہے انسان مرد ہو یا انسان عورت ہو، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر روحی کمالات حاصل کیے، صاحب علم بنا، صاحب تقویٰ بنا، سخی بنا، شجاع انسان بنا، ہمدرد انسان بنا، لوگوں سے پیار کرنے والا انسان بنا، کسی کا بازو تھامنے والا انسان بنا، جہالت و تاریکی سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والا انسان بنا، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش کرے، اگر ایسا بنا تو قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہاں ہم نے تمہارے سر پہ تاج کرامت رکھا۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کمالات پہ فائز ہوتا ہے تو خالق آواز دیتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا کتنا مبارک ہے، وہ کتنا پیارا پیدا کرنے والا ان خالق ہے، جس نے ایسی پیاری مخلوق کو خلق کیا،
اتنی پیاری مخلوق کو خلق کیا۔ آپ بتائیے مخلوق خدا کی اپنے اختیار سے صاحب کمال بنے، مگر خدا ہمارے کمالات پہ فخر کر کے کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا کتنا مبارک ہے جو بڑا بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور کتنی عظیم مخلوق کو اس نے پیدا کیا۔ بس توجہ کریے گا، کچھ کمالات بیرونی اور کچھ کمالات کیا داخلی، جو میری روح سے مربوط۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں دونوں کمالات پائے جائیں۔ لوگوں کے ہاں دونوں خاندان بھی اچھا ہو اور خود روحی کمالات بھی اچھے ہوں، یہ دونوں کمالات کا جمع ہونا بہت کم ملے گا۔ اچھا روحی کمالات میں بھی کمال کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ خود قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میری قدردانی کرنے والے میرے بندے کم ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو قدردانی کرے اپنے خالق و مالک کی، مرد و عورت میں قدردانی کرنے والی ہستیاں کم ہیں۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی، مردوں میں بھی کم ہیں اور عورتوں میں بھی کم ہیں۔ انہی کم لوگوں میں جو کمال کی انتہا تک جو ذات گرامی پہنچی، وہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بہن زینب کبریٰ سلام۔ پس اتنی بات تو پتا چلی آپ کو نا کہ صاحب کمال اور کمال کی انتہا تک جو پہنچے ذاتیں وہ بہت کم ہیں، مردوں میں بھی کم ہیں اور عورتوں میں بھی کم ہیں۔ ان کم میں جو کمال کی اپنی آخری حد تک پہنچے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے نا۔ وہ شریکت الحسین جو کمال کی انتہا تک پہنچے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی تھی شاعر نے، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی۔ آپ ذرا توجہ تو کریے گا ان شعر کے اوپر، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ کس یہ کمال کے درجے کو یہ شعر بتا رہا، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ آپ بتائیں یہ کیا کوئی معمولی فضیلت ہے؟ زینب حسین بن کے اٹھی، اللہ اللہ، یعنی جس کے یہاں حسین کے کمالات جس ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں اس ذات والا صفات کو زینب کہا جاتا ہے نا۔ اور کیوں نہیں، زینب تو یہاں سے زینب کا اندازہ ہوگا کس بھائی کی بہن کو زینب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جوش ملیح آبادی نے بڑی پیاری بات سید الشہداء کے لیے کہے تھے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ سمندر میں قطرہ ہوتا ہے پر قطرے میں سمندر ہو، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے بھئی۔ سمندر میں قطرہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ قطرے میں سمندر ہوتا ہے، مگر جوش نے جب سید الشہداء کی عظمت کو سراہا تو کہا حسین اس قطرے کا نام ہے جس میں سمندر سمویا ہوا ہے۔ تو وہ کون سا سمندر ہے جو حسین میں سمو دیا گیا ہو؟ حسین نواسے رسول کو کہا جاتا ہے نا۔ نواسے رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نواسے رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے 1,24,000 نبیوں کے کمالات جس میں جمع ہو جائیں اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے نا۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔
حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان. تمہارا سالار حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا رہبر حسین ہے، تمہارا رہنما حسین، اور تم پیچھے، اور تم پیچھے. تمہارا رہنما حسین اور تم میں کمال نہیں، تمہارا رہنما حسین اور تم میں آگے بڑھنے کی للک نہیں پائی جاتی، تمہارا رہنما حسین اور تم میں صاحب کمال بننے کی للک اور جذبہ اور ولولہ نہیں پایا جاتا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچا کرو. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. بہت توجہ کریے گا. اما جس کا رہنما حسین وہ پریشان رہے، وہ پریشان رہے، وہ پیچھے رہے، وہ تاریکی میں رہے، وہ گمراہی میں رہے، یہ سوچنے کی بات ہے. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان. آخر تمہارے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی؟ تمہارے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ ہر صاحب ایمان کے دل میں ایک سمندر ہے، اور سمندر میں موجیں ہوتی ہیں، مگر موجوں میں تلاطم آنے کے لیے طوفان کی ضرورت ہوا کرتی ہے نا. تو تمہیں ایک طوفان کی ضرورت ہے. اسی طوفان کو ذکر سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو ہمارے سمندر کی موجوں میں تلاطم ایجاد کرے نا، اسی کو حسین کہا جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اللہ اللہ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بہت توجہ کریے گا. پھر آہستہ پڑھوں گا، مگر ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. کہا تمہارے وجود میں ایک سمندر ہے، اس سمندر میں موجیں بھی ہیں، پر موجوں میں اضطراب نہیں، موجوں میں تلاطم نہیں. اور تلاطم کے لیے کیا چاہیے؟ ایک طوفان کی ضرورت ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اللہ اللہ، خدا تجھے. ارے علامہ اقبال نے تو اس سے بڑی بات بھی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کہاں خانقاہوں سے نکلنا سیکھو نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. کہ خانقاہ میں تو فقط انسان اداس رہتا ہے. حسین کا ماننے والا نہ اداس رہتا ہے، حسین کا ماننے والا نہ امید ہوتا ہے اور نہ ہی اداس بیٹھتا ہے، نہ ہی وہ غمزدہ. اس کے ہاں تو امید پائی جاتی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کا خانقاہوں سے نکلو اور رسم شبیری کو ادا کرو. رسم شبیری کیا ہے؟ رسم شبیری کیا ہے؟ عمل پہ ہم یقین محکم. اللہ اللہ، یقین محکم ہونا چاہیے، یقین محکم. عمل پہ ہم مسلسل تلاش و کوشش، یہ سرمایہ شبیری ہے. یہ حسین نے بتایا ہے کہ مسلسل تلاش و کوشش ہونا چاہیے، یقین محکم ہونا چاہیے. اب جوش کے ان اشعار کو پڑھوں گا کہ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں. کا آنکھوں کے ساتھ ساتھ سینوں کو آباد کرو نا. آنکھوں کے ساتھ ساتھ کسے آباد کرو؟ تو سینوں کو کس سے آباد کیا جائے؟ جرأت سے آباد کرو، کمال شجاعت سے آباد کرو، طہارت و پاکیزگی سے آباد کرو، علم سے آباد کرو، تقوی سے آباد کرو، ہمدردی اور محبت کے جذبے سے آباد کرو نا. ہمدردی، ایثار، قربانی کے جذبے سے آباد کرو نا. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں. جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد.
اس حسین کی بہن کو زینب کہا جاتا ہے۔ بس کمال دو طرح کے ہو گئے نا، کچھ کمال اپنے اختیار میں نہیں، کچھ کمال اپنے اختیار میں۔ اما کیا کہنا ان ہستیوں کا، کیا کہنا ان ہستیوں کا جو دونوں کمال میں جس کی نظیر نہ ہو۔ میں دونوں کمال کو ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، ایک ہے نسب اور ایک ہے حسب۔ بہت توجہ کریے گا، ایک ہے نسب اور ایک ہوتا ہے حسب۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ کسی ماں باپ سے پیدا ہو جانا، یہ میری ماں، یہ میرے باپ، یہ میرے دادا، یہ میرے پردادا، اسے کہا جاتا ہے جی نسب۔ لیکن حسب کسے کہتے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نسب کسے کہا جاتا ہے؟ اب ذرا بتائیے۔ کسی ماں باپ کی اولاد ہو جانا اسے کہتے ہیں نسب۔ میری ماں یہ میرے بابا، یہ میرے دادا، یہ میرے پردادا، یہ میرے تردادا، چلے جائیے اوپر تک، اسے کہتے ہیں نسب۔ لیکن حسب کسے کہا جاتا ہے؟ حسب کیریکٹر کو کہتے ہیں، حسب کردار کو کہتے ہیں، حسب ان کمالات کو کہتے ہیں جسے انسان خود اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، خود اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، اور ان کمالات کو کہا جاتا ہے جس پہ آنے والی نسلیں فخر کریں، جس پہ آنے والی نسلیں فخر کرتی ہیں۔ توجہ کریے گا، کوئی حسب کی ایک مثال تو بتا دیجئے۔ علم حسب کا نام ہے، اخلاق حسب کا نام ہے، تقوی حسب کا نام ہے، شجاعت حسب کا نام ہے، سخاوت حسب کا نام ہے، ہمدردی حسب کو کہا جاتا ہے، مہربانی حسب کو کہا جاتا ہے۔ نسب اور حسب میں فرق کیا ہے مولانا؟ نسب اپنے اختیار میں نہیں، حسب اپنے اختیار میں۔ بہت توجہ کریے گا، نسب اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، پر حسب اپنے۔ یہ بتائیے حر کا نسب پتہ ہو یا نہ پتہ ہو؟ حر نے خدمت حسین میں آ کے اپنے کو صاحب حسب بنایا یا نہیں بنایا؟ جی صاحب حسب بنایا نا، پر ماں باپ کوئی جانے یا نہ جانے حر کے، پر دنیا حر کے حسب کو جانتی ہے، دنیا حر کے حسب کو جانتی ہے نا۔ اما کتنا بڑا حر کا کردار کیا تھا۔ غلطی سب سے ہوتی ہے اور حر سے بھی ہوئی، غلطی سب سے ہوتی ہے اور حر سے بھی ہوئی، پر غلطی پہ نادم ہو کے توبہ کرنا یہ حر صفت انسان کا کام ہوتا ہے، یہ حر صفت انسان کا کام، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی کو تو حسب کہا جاتا ہے نا، شرمندہ ہو جانا اپنی خطا پہ، خطا کو تسلیم کر لینا، یہ حر صفت انسان کا۔ یہ بتائیے بلال کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہے؟ آپ بتائیے نا، سلمان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہے؟ خباب کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہے؟ مقداد کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہے؟ ابو ذر کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہے؟ اما نسب کو نہیں کوئی جانتا، مگر ہر کوئی نے ان کے حسب کو جانتا ہے۔ نبی گرامی کی بارگاہ میں آ کے ان ساری ہستیوں نے اپنے کو ایسا صاحب کردار بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں فخر کریں گی، کر ہی رہی ہیں۔ اور ہم آج کتنی افتخار سے کہتے۔ ایک بات آ گئی تو اور عرض کرتا چلوں، دنیا بلال کو کالا کہتی ہے یا نہیں؟ جی آپ بتائیے کالے تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ ایسے نہ کہیے، ایسے نہ کہیے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا چیز کالی تھی؟ یہ بتائیے مجھ سے، بلال کی کیا چیز کالی تھی؟ روح کالی تھی یا کھال کالی تھی؟ کچھ لوگ صاف کپڑے پہنتے ہیں، بہت صاف پہنتے ہیں، پر روح کے بڑے گندے ہوتے ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کپڑے صرف صاف ہوتے، کپڑے صرف صاف ہوتے، روح کے گندے ہوتے ہیں نا، کیریکٹر کے گندے ہوتے، کردار کے گندے ہوتے۔ جب بھی کہا کریے بلال کالے تھے تو میری طرح اتنی بات کہا کریے، بلال کالے تھے پر بلال کی کھال کالی تھی، لیکن جس کا کردار سفید تھا، جس کا کیریکٹر جو کیریکٹر کا دھنی تھا، اسے بلال کہا جاتا ہے نا۔ جس کی روح نہایت صاف و شفاف اور پاکیزہ روح کا جو مالک تھا، اسے بلال کہا جاتا ہے نا۔ اسی کو حسب کہا جاتا، پر نسب اپنے اختیار میں نہیں، لیکن حسب
جی حسب اپنے اختیار میں ہے۔ اچھا توجہ کریے گا، کچھ لوگ صرف خاندان پہ فخر کرتے، کچھ لوگ صرف اور صرف کس کے اوپر فخر کرتے؟ صرف خاندان کے اوپر فخر کرتے۔ ہاں کمال ہے، مگر خاندان سب کچھ نہیں ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھرانہ کمال ہے پر سب کچھ نہیں۔ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ جسے انسان خود حاصل کرے۔ بہت توجہ کریے گا، بہت وہ انسان کا سرمایہ ہے، وہ پاکیزگی، وہ تقویٰ، وہ ایثار، وہ قربانی کا جذبہ، وہ حلم، وہ شجاعت، جسے انسان خود حاصل کرے، جسے ہم اور آپ حسب کہتے ہیں نا، وہ چیز ہے جو انسان کے لیے قابل فخر ہے۔ اچھا اتنے مقدمے کے بعد بڑی کم ہستیاں ہیں جن کا نسب بے نظیر اور حسب بے نظیر ہو۔ بڑی کم ہستیاں ہیں جن کا نسب بھی نظیر نہ ہو اور حسب کی بھی نظیر نہ ہو۔ جن ہستیوں کے حسب اور نسب کی نظیر نہ ہو، انہی میں سے ایک ذات گرامی کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب میں پھر ایک مرتبہ اپنے موضوع کی تکرار کروں گا، کربلا کے خواتین اور ان کے کارنامے۔ گفتگو کا آغاز سید الشہداء کی بہن زینب کبریٰ سے کروں گا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، بس ایک نسبی، بس آپ کا نسب بھی بے نظیر اور حسب بھی بے نظیر، دونوں باتوں کو عرض کروں گا۔ نسب بے نظیر، نبی کی بیٹی ہیں زینب کبریٰ، ذریہ پیغمبر کو زینب کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جس کی رگوں میں نبی کا خون اسے زینب کہا جاتا ہے۔ پہلا کمال مولانا نسب کے اعتبار سے بتائیے، پہلا کمال زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ ہے کہ زینب ذریہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے زینب کبریٰ، ان کی رگوں میں نبی گرامی کا خون ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، زینب کبریٰ کا اس شجرے سے رابطہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا پس زینب کبریٰ کی پہلی خاصیت، نسبی خاصیت کیا ہوئی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے؟ کہ وہ نبی گرامی کی بیٹی ہیں، وہ ذریہ پیغمبر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے پیغمبر کی حدیث پڑھنا چاہوں گا، کل نسب، اچھا اس شجرے سے آپ کا رشتہ ہے جو قیامت میں بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ نبی کی بیٹی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ بیٹی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر رشتہ قیامت میں ٹوٹے گا، ہر رشتہ قیامت میں ٹوٹے گا، پر نبی کا جو رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی اپنی فضیلتوں کو سمجھیں۔ جو نبی سے جڑا ہوا ہے، جس کا رشتہ نبی گرامی سے ہے، وہ آج بھی باقی ہے اور قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے نبی گرامی کا یہ ارشاد ہے، کلو نسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، الا، ہر رشتہ قیامت میں ٹوٹے گا، ہر رشتہ ٹوٹے گا، مگر میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، میرا نسب نہیں ٹوٹے گا۔ بس پہلی بات، زینب کبریٰ نبی گرامی کی بیٹی ہیں، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ، نبی کی حدیث ہے نا، قیامت میں بھی نبی گرامی کے ساتھ۔ یہ ایک حدیث کیسے مولانا آپ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیٹی ہیں، جبکہ یہ تو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں؟ آپ نے نبی کی بیٹی کیسے کہہ دیا؟ تو کیا آپ نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی؟ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बेटों की जगह किसको लेके गए? किसको लेके गए? हसन और हुसैन को लेके गए ना। आए मुबाहिला कि ये कुरान मजीद की आयत जो आए मुबाहिला कहा जाता है वाज़े तौर पे कहती है कि हसन और हुसैन हाँ अली की सुल्ब से हैं, मगर बेटे किसके हैं? नबी गिरामी के बेटे। इसीलिए इस हदीस को पढ़ना चाहूँगा। आपने ये बात कैसे कह दी कि ज़ैनब नबी की बेटी हैं? मेरे नबी का फरमान है, इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता कुल्ल नबीय्यिन फ़ी सुल्बिह व जअला ज़ुर्रियती फ़ी सुल्ब अलीय्यिन। अल्लाह अल्लाह, ये बहुत बड़ा शरफ है। अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उस नबी के सुल्ब में रखा। हर नबी की औलाद को किसकी सुल्ब में रखा? खुद नबी की सुल्ब में रखा। लेकिन वह जअला ज़ुर्रियती, ज़ुर्रिया कहते हैं औलाद को, मगर मेरी ज़ुर्रियत को किस में करार दिया है? फ़ी सुल्ब अलीयिन, अली की सुल्ब में रखा है ना। बस बात वाज़े ऐसे होगी। हाँ, हुसैन नबी के बेटे, हसन नबी के बेटे, ज़ैनब कुबरा नबी की बेटी हैं, उम्मे कुलसूम नबी की बेटी हैं, पर सुल्ब अली मुर्तज़ा की है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस पहली बात बड़ी अहम बात है अजीज़ान मोहतरम, ज़ैनब नबी की बेटी हैं, पर सुल्ब किसकी है? सुल्ब किसकी आप बताइए? अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के, सुल्ब अली मुर्तज़ा की बेटी नबी के, सुल्ब अली मुर्तज़ा की बेटे नबी के होंगे ना। इतना ही नहीं, अब मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की इस रिवायत को पढ़ना चाहूँगा। जाबिर का बयान है, कुन तो अना मैं और अब्बास। अब्बास कौन है? अब्बास कौन है? नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा को अब्बास कहा जाता है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा, मैं और जनाब अब्बास नबी गिरामी के पास दोनों लोग बैठे थे। कुन्तु अना वल अब्बास जालिसैन इंदन नबी, हम और अब्बास नबी के पास बैठे थे। इतने में अली मुर्तज़ा है। अली मुर्तज़ा ने सलाम किया। सलाम जब किया तो नबी गिरामी ने आका का, मौला का जवाब दिया। जब जवाब दिया तो रिवायत कहती है क़ाम इलैहि, नबी अपनी जगह से खड़े हुए। जब कुछ लोग आते हैं और हम और आप उनका इस्तकबाल करते तो कभी कभी अपनी जगह पे बैठ के ऐसे हाथ मिला लेते, कभी कभी इंसान खड़ा हो जाता है और कभी कभी चंद कदम आगे बढ़ के जाके मिलता है, आगे बढ़ के जाके मिलता है। ये एहतराम का आला दर्जा है कि खुद अपनी जगह से उठे, चंद कदम आगे जाए। नबी उठे, चंद कदम आगे गए, वो आना कहूँ गले मिले अली मुर्तज़ा के, वो कब्बल माँ बैन आइनई, पेशानी का बोसा दिया। वो अजलसानी यमीन, दाहिने जानिब बैठा दिया। किसको दाहिने जानिब? अली मुर्तज़ा को दाहिने जानिब बैठा दिया। जब मेरे मौला को दाहिने जानिब, क्या शान है मेरे इमाम की। अमा डॉक्टर क़याम आज़मी साहब ने कितनी बड़ी बात कही थी और कितनी प्यारी बात कही थी। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली। फतेह मक्का में जब नबी ने अली मुर्तज़ा को अपने दोष पे सवार करके बुलंद किया तो अली मुर्तज़ा कह रहे थे, आका मैं तो उस बुलंदी पे हूँ, बुलंदी के उस मकाम पे हूँ, अगर चाहूँ तो अपने हाथों से सितारे तोड़ के लेता हूँ। हाँ, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
کہا اجلسان یمین، داہنے جانب جب بیٹھایا تو جناب عباس نے نبی گرامی سے پوچھا اتحبہ ھذا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، اے نبی کیا آپ علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ بات اس پہ کہہ رہا ہوں، روایت اس پہ پڑھ رہا ہوں، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے، پر نبی گرامی کی ذریت علی مرتضیٰ سے۔ عباس نے جب پوچھا کیا آپ علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی گرامی نے خدا کی قسم کھا کے کہا فواللہ اللہ اشد حبا لہ منی، خدا کی قسم میرا خدا تو مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، مجھ سے۔ اس کا مطلب علی سے محبت یہ خدا صفت لوگوں کا کام ہے، نبی صفت لوگوں کا کام ہے نا۔ خدا علی سے محبت کرتا ہے، نبی علی سے محبت کرتا ہے، کہا خدا کی قسم میرا اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بات جب کہی کیوں محبت کرتا ہے؟ پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی من صلب ھذا، داہنی طرف اشارہ کیا، ہر نبی کی ذریت کو اور ہر نبی کی اولاد کو اس کے صلب میں رکھا، مگر میری ذریت کو علی مرتضیٰ کے صلب میں رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس ایک بات تو واضح ہو گئی نا الحمدللہ۔ بس پہلی بات کیا کہی میں نے؟ جناب زینب نبی گرامی کی بیٹی ہیں، مگر صلب کس کی ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے۔ یہ پہلی بات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خاصیت ہے۔ دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ زینب کیا ہیں؟ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ یہ بتائیے اگر آپ کو بائک سے جانا ہو کہیں کے اوپر تو بائک کیسے چلتی ہے؟ پیٹرول کے بغیر چلے گی؟ آپ بتائیں چلے گی پیٹرول کے بغیر؟ پیٹرول کے بغیر بائک نہیں چل سکتی۔ اور اگر چراغ جلانا ہو، وہ جو گاؤں دیہات میں پہلے جلتا تھا چراغ، تو کیا تیل کے بغیر چراغ جل جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تیل کے بغیر چراغ نہیں جل سکتا، اور پیٹرول کے بغیر بائک نہیں چل سکتی۔ کتنی دور تک چلے گی بائک؟ یا ایک چراغ کتنے دیر تک جلے گا؟ آپ بتائیے۔ تو واضح بات ہے، جتنا پیٹرول ڈالیں گے اتنی دور تک بائک جائے گی، جتنا تیل رہے گا اتنی دیر تک چراغ جلے گا۔ آپ کو پتہ ہے چراغ عقل کب روشن ہوتا ہے؟ عقل ایک چراغ ہے، عقل ایک بائک کی طرح ہے، اس کا پیٹرول کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، کیا عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جواب تو دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ بہت توجہ کریے گا، عقل کی مثال بائک جیسی ہے۔ عقل کی مثال کیسی ہے؟ بائک جیسی۔ عقل کی مثال چراغ جیسی ہے۔ آپ بتائیے جتنا پیٹرول ڈالیں گے اتنی دور تک جائے گی بائک، جتنا تیل ہوگا چراغ میں اتنی دیر تک چراغ جلے گا۔ اگر تیل بڑھا دیں گے تو چراغ دیر تک جلے گا، پیٹرول بڑھا دے تو دور تک بائک جائے گی۔ تو چراغ عقل کب روشن ہوتا ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت۔ عقل کب انسان کی کام کرتی ہے؟ جب اسے علم کا پیٹرول دیا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عقل بڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی، راستہ کیا ہے؟ علم بڑھاتے چلے جائیے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علم بڑھاتے چلے جائیے، عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جہاں عقیلہ بنی ہاشم ہیں، وہیں کے اوپر عالمہ غیر معلمہ ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما بنی ہاشم میں عقیلہ بننا
بنی ہاشم میں جہاں آپ توجہ کریے گا جہاں ہر کوئی سورج ہو اس میں کسی کو کہا جائے یہ سورج ہے، جہاں ہر کوئی چاند ہو اس میں کہا جائے کہ یہ چاند ہے، جہاں عقل مند لوگ ہوں اس میں کسی خاتون کو کہا جائے یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ اچھا اور وضاحت کریے مولانا، اب میں آپ کو بتاؤں گا عقیلہ بنی ہاشم کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا انسان کا کمال علم ہے، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا، نہج البلاغہ سے ایک مثال دوں پھر عقیلہ بنی ہاشم کو سمجھا دوں گا۔ الناس ثلاثہ، میرے امام نے کہا لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، ہمج رعاون اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق۔ لوگ کتنی طرح کے ہیں؟ تین طرح کے۔ عالم ربانی، ویل ایجوکیٹڈ، جو خدا کو دلیل سے مانتا ہے، یہ پہلا گروہ، پڑھا لکھا گروہ ہے، اپنی قدر سمجھے عزیزان محترم، زندگی کی قدر و منزلت سمجھے۔ ہر انسان اپنے ہاتھ سے اپنی تعمیر کرتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی عظیم بات آپ کی خدمت میں، دوسرا ہمیں نہیں بنانے آئے گا، ہمیں خود اپنی تعمیر کرنا ہے، ہمیں خود اپنی تربیت کرنا ہے، ہمیں خود صاحب کمال بننا ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اسی قوم کو زندہ قوم کہا جاتا ہے نا، جو ہر میدان میں اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے، اس قوم کو زندہ قوم۔ جو قوم بھیک مانگے اسے زندہ قوم نہیں کہا جاتا۔ اچھا ہم اور آپ بھیک مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ بھیک صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، بہت توجہ کریے گا، بھیک صرف پیسے کی نہیں ہوتی، بھیک علم کی بھی ہوتی ہے، بھیک علم کی بھی ہوتی ہے۔ آج کے سماج اور معاشرے میں میں نے دیکھا ہے وہ دیدار انسان جس کی بیٹی 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی ہو گئی، اسکول میں جانا، اسکول کہتا ہے کہ مکنا اتار کے آؤ، مکنا اتار کے آؤ، حجاب کے ساتھ تم نہیں آ سکتی ہو۔ تو یہ اس کا باپ جا کے اسکول کے دروازے پہ پرنسپل سے کہتا ہے پلیز میری بیٹی کو اجازت دے دو کہ یہ مکنا لگا کے آئے۔ یہ بھیک مانگنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھیک مانگنا نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تم مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کون سی آیت میں کہا گیا مولانا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، للمسلمین نہیں، للمؤمنین نہیں، للناس، تم سب سے بہترین ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے وجود سے بشریت کو فائدہ پہنچے۔ ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں یا فائدہ لے رہے ہیں؟ ایک اور مثال دوں اور پھر آتا ہوں الناس ثلاثہ، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرا مجمع توجہ کرے میری باتوں کو۔ یہ بتائیے ہماری قوم کا جوان ڈاکٹر بنتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، IAS بنتا ہے، PCS بنتا ہے۔ آپ کے کالج سے بنتا ہے یا دوسروں کے؟ جی دوسروں سے نا۔ اب میں ایک مثال دوں تاکہ اپنی بات کو بتا سکوں۔ مجھے بزنس کرنا تھا، مجھے کیا کرنا تھا؟ بزنس کرنا تھا، اور میرے والد کے پاس پیسے بھی تھے، ماشاءاللہ سے پیسے تھے۔ گیا والد صاحب سے مانگنے کہ بابا مجھے 50,000 روپے دے دیجئے، 50,000 روپے دے دیجئے، مجھے بزنس کرنا ہے۔ مثال عرض کر رہا ہوں، میرے باپ نے پیسے نہیں دیے، پیسے رکھتے ہوئے بھی پیسے نہیں دیے۔ پڑوسی کے پاس چلا گیا اور پڑوسی مسلمان بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا انکل وہ مجھے بزنس کرنا ہے، 50,000 روپے دے دیجئے۔ اس نے 50,000 کے بجائے 1,00,000 دے دیا۔ کہا بیٹا اور بھی ضرورت ہوگی تو آ کے لے لینا۔ یہ بتائیے دل کس کی طرف جھکے گا؟ دل کس کی طرف جھکے گا؟ والد کی طرف یا پڑوسی کی طرف؟ پر زبان سے والد کو والد کہوں گا، دل کس کی طرف جھکے گا؟ دل کس کی طرف جھکے گا؟ اما دیکھو باپ ہوتے ہوئے پیسے رکھے تھے نہیں دیا، مگر اسے دیکھو 50,000 مانگنے گیا 1,00,000 دے دیا، 1,00,000 دے دیا۔ یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی۔ یہ بتائیے
کل قوم کا جوان اگر مجمع عام میں کھڑا ہو کے مجھ مولوی سے کہے کہ یہ لوگ صرف ممبر سے جا کے ایجوکیشن کی باتیں کرتے تھے، صرف ممبر سے جا کے ایجوکیشن کی باتیں، ڈاکٹر دوسروں نے ہمیں بنایا، انجینئر دوسروں نے ہمیں بنایا، IAS دوسروں نے ہمیں بنایا، PCS دوسروں کے اسکول اور کالجز نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے مسلمانوں نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو زبان سے مسلمان مسلمان کہے گا، جیسے میں زبان سے ابا ابا کہتا رہوں گا، پر دل اس کی طرف جھکے گا، دل دوسری طرف جھکے گا. اس کیسے آپ اپنی نسل جوان کو بچائیں گے اگر تشیع اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوئی؟ ہر میدان میں، چاہے وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے اکنومی کا میدان ہو، چاہے دین کا میدان ہو، جب تک اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوگی اس وقت تک اس کو زندہ قوم نہیں کہا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس بات اس پہ. اور زینب عقیل بنی ہاشم، میرے مولا نے کہا کتنی طرح کے لوگ ہیں ذرا بتائیے؟ 3 طرح کے لوگ: عالم ربانی، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا ہوا انسان جو خدا کو دلیل اور برہان سے مانتا ہے، یہ پہلا. متعلم علی سبیل النجات، دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ نجات کے راستے پہ ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو کالج میں جائے اسے کہتے ہیں یا نہیں کچھ اور تعریف ہے اسٹوڈنٹ کی؟ جو اسکول میں جائے وہی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور بھی تعریف ہے؟ جس انسان کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اسی کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کے. زندگی لائف بیزی ہے پر کتاب سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا بھی، کسی بھی انسان کا رشتہ کتاب سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے مولا نے کہا کہ اگر عالم ربانی ویل ایجوکیٹڈ نہیں بن سکتے تو اسٹوڈنٹ بن کے جیو، وگرنہ تیسری صورت بہت خطرناک. اگر ویل ایجوکیٹڈ نہ رہے، اگر اسٹوڈنٹ بن کے نہ جیے تو ہمجن رعاون، مکھی اور مچھروں کی طرح ہو جاؤ گے. مکھی اور مچھر کی کیا مثال ہے؟ ہوا کا ہلکا سا جھونکا، ہلکی سی ہوا مکھی کو جدھر چاہے لے کے چلے جائے، چاہے گیا نہیں؟ مچھر کو جدھر چاہے. اچھا، یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے پہ بہہ جاتے. اچھا، اور پھر کہا ہر آواز کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا تو انسان کی اپنی سوچ کچھ بھی نہیں ہوتی، اپنی سوچ کچھ بھی نہیں ہوتی. اما جس نے جھنڈا اٹھا دیا اس کے پیچھے چلا گیا، ہر آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے. کیوں آقا؟ کیوں ہر آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے؟ لم یستضیء بنور العلم، اس لیے کہ اس نے اپنے قلب کو نور علم سے منور نہیں کیا ہے. اگر کوئی نور علم سے منور نہ کر سکے تو کیا کیا جائے آقا؟ کہا کم سے کم کسی پڑھے لکھے کو اپنا دوست بنا لے، کسی پڑھے لکھے کو اپنا دوست بنا لے. اسی لیے میرے امام نے کہا کن عالما او متعلما او صاحب عالم. 3 ہی صورت ہے، یا پڑھے لکھے بن جاؤ پہلی صورت، یا اسٹوڈنٹ بن کے جیو دوسری صورت، اور اگر یہ دونوں نہیں تو صاحب عالمین، کسی پڑھے لکھے کو دوست بناؤ. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. دوسری بات میں وقت میرا ختم ہو رہا ہے پر عقیل بنی ہاشم کی وضاحت مختصر کروں گا. کل انشاءاللہ عقیل بنی ہاشم بغیر علم کے کوئی عقیلہ ہو ہی نہیں سکتا. عقل تبھی بڑھتی ہے جب انسان کے پاس کیا ہو؟
علم ہو. اما جس کے علم کی سند امام معصوم دے اسے زینب کہا جاتا ہے. کوفے کے بازار میں جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا، علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا تو راوی کہہ رہا تھا میرے پیروں میں لرزہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا زینب تھوڑی بازار کوفہ میں بول رہی تھی. ہاں بازار کوفہ میں علی کا کردار بول رہا تھا، بازار کوفہ میں نبی کی زبان بول رہی تھی اور بازار کوفہ میں فاطمہ کا خون بول رہا تھا. ایسی خاتون کو جب خطبہ تمام ہوا نا تو میرے چوتھے امام نے جناب زینب علیہ مقام سے یہ کہا تھا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. اے پھوپھی اماں آپ عالمہ ہیں مگر ایسی عالمہ جس نے زمین پہ نہیں سیکھا ہے، خدا کے یہاں سے جو سیکھ کے آئی ہیں. آپ کو پتا ہے امام معصوم وہاں سے سیکھ کے آتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اما امام معصوم سیکھ کے آتا ہے. جس میں امام معصوم جیسے صفات پائے جائیں اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. اسی لیے ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. عقیلہ کسے کہتے ہیں مولانا؟ جو سب سے عقل مند ہو، جو بڑی باوقار شخصیت ہو اسے عقیلہ کہا جاتا ہے. جو سماج اور معاشرے کی آبرو مند اور باوقار خاتون ہونا اسے عقیلہ کہا جاتا ہے. جناب رسول خدا کے جو چچا حضرت عباس ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں. ان کے بیٹے کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس مولا کے شاگرد ہیں جن کو مولا کائنات نے رات میں بیٹھ کر جب بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تو رات ختم ہو گئی پر تفسیر جاری رہی. بسم اللہ کی تفسیر جاری رہی اور رات ختم ہوئی. انہیں ابن عباس کہا جاتا ہے. ابن عباس عبداللہ ابن عباس توجہ کریے گا فقیہ ہیں. عبداللہ ابن عباس مفسر ہیں. عبداللہ ابن عباس کو تمام شیعہ، تمام بنی ہاشم اور تمام مسلمان حبر الامہ کہتے ہیں. علم کا یہ عالم ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے. امت کا جو پڑھا لکھا شخص ہو اسے ابن عباس کہتے ہیں. ابن عباس توجہ کریے گا جب نبی گرامی کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھا گیا تو نبی گرامی نے ابن عباس کے حق میں ایک دعا دی ہے. وہ دعا دی اللہم فقہہ فی الدین. اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا دے، انہیں دین شناس بنا دے. وعلمہ التاویل، اور قرآن کا جو گہرا معنی ہے اس سے باخبر کر دے ابن عباس کو. قرآن کا جو باطنی معنی ہے، قرآن کا جو عمیق معنی و مفہوم ہے نا وہ بتا دے ابن عباس کو. بس ابن عباس کے لیے نبی نے کتنی دعائیں دی ہیں؟ 2 دعائیں. دین شناس بنا ابن عباس کو، یہ پہلی دعا. دوسری دعا کیا؟ تاویل کا علم دے دے. تاویل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا جو گہرا معنی ہے اس کو تاویل کہا جاتا ہے. قرآن کا جو باطنی معنی ہے، ایک ظاہری معنی ہے، ایک بڑا عمیق اور باطنی معنی ہے، اس باطنی معنی کو تاویل. اے اللہ ابن عباس کو تاویل کا علم دے، ابن عباس کو دین شناس بنا دے. یہی ابن عباس جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن علیہ السلام نے آپ کے لیے جو جملہ کہا الیوم ماتا ربانی ہادہ الامہ. عالم کی کتنی قسم تھی؟ 3 نا، 3 طرح کے لوگ. عالم ربانی، انہی کی وفات پہ امام حسن علیہ السلام نے کہا آج اس دنیا کے جو عالم ربانی تھے وہ دنیا سے چلے گئے. عالم ربانی تھے وہ دنیا سے چلے گئے. ابن عباس نے خطبہ فدق کو نقل کیا اور کس سے نقل کیا ہے؟ کس سے لیا ہے خطبہ فدق کو؟ جناب زینب سے. جناب زینب نے کس سے لیا تھا؟ دربار میں
جناب زینب اپنی والدہ کے ساتھ گئی تھی. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. 5 برس کا سن تھا, اپنی مادر گرامی کے ساتھ دربار میں گئیں اور زینب نے اپنی ماں سے خطبہ دینا سیکھا اور اپنے والد علی مرتضیٰ سے بولنا سیکھا تھا. اسی لیے جب کوفے میں بولی تو راوی کہہ رہا تھا کأنہا تفرغ عن لسان امیر المومنین, ایسے بول رہی تھی جیسے امیر المومنین بول رہے تھے. تو ابن عباس نے کس سے لیا خطبہ فدق کو؟ جناب زینب سے. جناب زینب نے کس سے لیا ہے؟ اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سے. لیکن جب عظمت جناب زینب کو حبر الامہ, عالم ربانی, فقیہ, مفسر ابن عباس نے جناب زینب کا جب نام لیا تو ایسے کہا حدثتنی عقیلتنا, حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی. اس خطبے کو کسی اور نے مجھ سے نہیں بیان کیا ہے. کس خطبے کو؟ خطبہ فدق کو کسی اور نے مجھ سے نہیں بیان کیا. علی مرتضیٰ کی بیٹی, ہمارے گھرانے کی جو عقیلہ ہیں زینب اولیاء مقام نے مجھ سے بیان کیا. آپ کو پتہ ہے ایک 5 سالہ خاتون جناب زینب نے, اما جو شہزادی نے خطبہ فدق میں جملے کہے ہیں, بڑے سے بڑا فلسفی وہ جملہ بول نہیں سکتا, وہ جملہ بول نہیں سکتا بڑے سے بڑا فلسفی, مگر زینب نے پورا خطبہ اپنے ذہن نشین اس طریقے سے کر کے تاریخ کے حوالے کر دیا. تاریخ لکھوا دی زینب نے, اور صرف تاریخ نہیں لکھوا دی, کتابیں لکھی گئیں, لائبریریوں میں محفوظ ہو گئیں. یہ لائبریریوں میں محفوظ نہیں ہوئی. ایک صادقہ ماں کی صادقہ بیٹی نے صبح قیامت تک کے لیے اپنی ماں کی صداقت کی حفاظت کی ہے, اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے. جب تک لائبریریاں باقی رہیں گے, لائبریریوں میں یہ کتابیں باقی رہیں گی اور ان کتابوں میں خطبہ فدق باقی رہے گا, میری ماں کی صداقت کا اعلان ہوتا رہے گا. بس عزیزان محترم, ایسی بہن کو زینب کہا جاتا ہے. حسین اپنے 2 ہی باتیں کہہ سکا, زینب رسول کی بیٹی ہیں پہلی بات, اور زینب عقیل بنی ہاشم ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا نا, اسلام کی خطیب اعظم کو زینب کہتے, اسلام کی خطیب اعظم کو زینب کہا جاتا ہے, مبلغ اسلام کو زینب کہا جاتا ہے. اور آپ رباب کو کم نہ سمجھیے, رباب حسین کی شریکت الحیات کو کہا جاتا ہے, جس نے اپنی آغوش میں 2 بچوں کی تربیت کی ہے. ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے اور ایک کو اصغر کہا جاتا ہے. رباب بنی ہاشم سے نہ تھی, رباب بنی ہاشم سے نہ تھی, مگر جس خاتون نے اہل بیت کے گھر کی لاج رکھی ہے اسے رباب کہا جاتا ہے, اس خاتون کو رباب کہا جاتا ہے. سکینہ رباب کی آغوش میں پلی بچی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے اور سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو حسین نے کہا اے میری لال سکینہ. سکینہ کی آنکھوں میں حسین نے آنسو دیکھ لیے تھے تو سکینہ سے کہا میری لال سکینہ, میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا. اے سکینہ تمہیں تعزیہ میں لگائے جائیں گے, اے سکینہ تمہیں تمہارے گوشوارے چھین لیے جائیں گے, اے سکینہ تمہیں درے لگائے جائیں گے. میری لال سکینہ, میری شہادت کے بعد تمہیں ستایا جائے گا. میری لال, جب تم میری زندگی میں روتی ہو نا میرا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے. مگر عجب نہیں, میرنی صلی اللہ مقامہ نے
سکینہ کی زبان حال سے یہ کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اے بابا سکینہ کو سونے کے لیے آپ کا سینہ چاہیے بابا، سکینہ آپ کی بو کے بغیر سو نہیں پائے گے۔ اے بابا آپ جا رہے مگر سکینہ رات کو مقتل میں چلی آئے گی۔ ارے قیامت کا سما تھا جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا، ہر بیوی نے اپنے کو لاش حسین کے قریب پہنچایا، زینب نے پہنچا دیا، حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، سکینہ نے بوسہ لیا، اور جب بوسہ لیا تو سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے بابا تمہاری سکینہ کو تماچے لگائے گئے، اے بابا تازیانے مارے گئے، بابا درے لگائے گئے، بابا گوشوارے چھین لیے گئے۔ ارے جب سکینہ خاموش ہو گئی، حسین کی کٹی گردن سے ایک آواز آئے، اے میری لال سکینہ، ارے جب تم واپس مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لیں، مگر عزاداروں رباب کا کردار نظر نہیں آتا، شاید رباب کو شرم آ رہی ہو، میں اپنے والی و وارث کا لاشا، میں اپنے حسین کی کٹی گردن کو کیسے بوسہ لوں، مگر دربار ابن زیاد میں قیامت ہو گئی، رباب سر حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک مرثیہ پڑھ دیا، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے میرا حسین، میرے حسین کو غسل و کفن نہ دیا گیا، میرے حسین کو سپرد لحد نہ کیا گیا، میرے حسین کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا رہا، فضا میں کوہرام، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناصوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم میں جو حج و زیارات کا مشتاق ہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما دے، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ اس کی مشکلات کو برطرف فرما۔
بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں معبود، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ واقع ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔